السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، آج ہم شناخت پریڈ کے بارے میں بات کریں گے۔ فوجداری مقدمات کے اندر شناخت پریڈ انتہائی اہمیت کی حامل ہے۔ شناخت پریڈ ایک فوجداری مقدمے کے اندر کیوں ضروری ہے، اس کو کون سے قوانین ڈیل کرتے ہیں، اور شناخت پریڈ کس کا اختیار ہے؟ کیا ایک پولیس آفیسر بھی شناخت پریڈ کر سکتا ہے یا نہیں کر سکتا؟ ان ساری باتوں کو آج ہم ڈسکس کریں گے۔ شناخت پریڈ بنیادی طور پر قانون شہادت کے آرٹیکل 22 کے تحت کی جاتی ہے، اور اس کو جو پروسیجرل لاز ڈیل کرتے ہیں وہ لاہور ہائی کورٹ رولز والیوم 3 چیپٹر 2C، جس کے تحت ایک جوڈیشل میجسٹریٹ جیل کے اندر جا کے شناخت پریڈ منعقد کرتا ہے۔ جبکہ جو پولیس سے متعلقہ رولز ہیں، پولیس رولز 1934 والیوم 3 سیکشن یا رولز 26 سب رول 32 کے تحت پولیس جو ہے وہ ان تمام چیزوں کو سامنے رکھے گی جب بھی اس نے کسی کیس کے اندر کسی ملزم کی شناخت پریڈ کرانی ہے۔ سب سے پہلی بات یہ ہے کہ شناخت پریڈ کی کیا ضرورت ہے اور یہ کیوں کرائی جاتی ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھنی ہے کہ جب بھی مدعی ایف آئی آر رجسٹر کراتا ہے، مثال کے طور پہ ایک قتل کے کیس میں ایف آئی آر رجسٹر کرائی جاتی ہے اور اس میں وہ ایک سے زائد ملزمان کا ذکر کر دیتا ہے یا ایک ملزم کا ذکر کر دیتا ہے، اور وہ یہ کہتا ہے کہ فلاں ملزم نے یہ کام کیا ہے اور اس کے ساتھ ایک یا ایک سے زائد نامعلوم لوگ بھی تھے، تو جب بھی ایف آئی آر کے اندر کسی بھی جرم کے لیے ہم نامعلوم ملزم لکھواتے ہیں اور بعد میں کوئی ملزم گرفتار ہوتا ہے اور وہ اس چیز کا انکشاف کرتا ہے کہ فلاں دن میں نے یہ فلاں علاقے میں جرم کیا تھا، تو پھر اس مقصد کے لیے چونکہ اس کا نامزد نہیں تھا تو پولیس آفیسر فوری طور پہ اس کی ایک اپلیکیشن لکھے گا، اس کو علاقہ مجسٹریٹ کی کورٹ میں پیش کرے گا اور علاقہ مجسٹریٹ صاحب فوری طور پر اس کو جیل بھیج دیں گے۔ اس کے بعد تفتیشی افسر دوسری اپلیکیشن لکھیں گے اور اس کا شناخت پریڈ کے لیے آرڈر کروائیں گے کہ اس کی گواہان سے شناخت پریڈ کروانا ضروری ہے۔ جیل کے اندر جب بھی ملزم کو شناخت پریڈ کیا جاتا ہے تو گواہ یا مدعی جو ایف آئی آر کے مطابق کہتا ہے کہ میں اس کو سامنے آنے پہ شناخت کر سکتا ہوں، جیل کے اندر اس کو تاریخ بتائی جاتی ہے اور اس تاریخ کے اوپر وہ جیل جاتا ہے۔ جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب موجود ہوتے ہیں، گواہ کو الگ جگہ رکھا جاتا ہے جس نے شناخت کرنا ہوتا ہے، ملزم کو بلایا جاتا ہے اور اس کے 8 سے 10 اور ساتھی ملزمان کو بھی بلایا جاتا ہے، ان سب کو ایک لائن میں کھڑا کیا جاتا ہے۔ یہ جو 8 سے 10 اس کے ملزمان ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کو ہم ڈمیز کہتے ہیں۔ قانونی طور پہ یہ جو ڈمیز ہوتے ہیں ان کا حلیہ ملزم سے ملتا جلتا ہونا چاہیے، اس کی ایج ملتی ہونی چاہیے، اگر اس نے داڑھی رکھی ہوئی ہے تو باقی سب کی بھی داڑھی ہونی چاہیے، اگر اس کا قد لمبا ہے تو سب کا قد ہائٹ لمبی ہونی چاہیے، اور اگر اس کا قد جو ہے وہ کم ہے، اس کا چھوٹا قد ہے، تو پھر جو اس کے ساتھ ڈمیز ہوں گی وہ بھی چھوٹے قد کے ہونے چاہیے۔ اور اس کا مین مقصد یہ ہے کہ چونکہ ہم اس گواہ کی ذہانت کا امتحان لے رہے ہیں کہ اس کو شناخت کر سکتا ہے کہ نہیں، تاکہ ملزم کو ایک فیئر موقع ملے کہ شناخت کی جائے۔ یہ نہ ہو کہ ایک ملزم کی ہائٹ بہت زیادہ ہے اور باقی سب چھوٹے چھوٹے ہیں تو وہ بہت ایزیلی اس کو گیس کر سکتا ہے کہ یہ میرا ملزم ہے۔ تو اس لیے اس چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے جوڈیشل میجسٹریٹ صاحبان جو ہیں وہ ان ساری چیزوں کو یقینی بناتے ہیں تاکہ ایک فیئرلی طریقے سے واقعی اندازہ لگایا جا سکے کہ گواہ اس کو پہچانتا ہے یا نہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ گواہ اس کو کسی معصوم بے گناہ کو اپنے کیس کے اندر پھنسانے کے لیے کہہ دے کہ ہاں جی یہ ملزم ہے۔ تو ان ساری چیزوں کو سامنے رکھا جاتا ہے۔ جب ملزم کو گواہ شناخت کر لیتا ہے تو پھر جوڈیشل میجسٹریٹ صاحب ادھر ہی اس کا سٹیٹمنٹ لکھتے ہیں کہ بتائیں کہ اس ملزم نے کیا رول پلے کیا تھا جب وقوع ہوا تھا۔ اور اس کے بعد اگر شناخت پریڈ میں ملزم شناخت نہیں ہو سکتا تو پھر اگر تو اس کے خلاف اور کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس موجود نہیں ہے تو اس کو پروبیبلٹی یہ ہوتی ہے، چانس یہ ہے کہ جوڈیشل میجسٹریٹ کی کورٹ سے ڈسچارج کروا دیا جاتا ہے۔ اور اگر اس کے خلاف اور کوئی سرکمسٹانشل ایویڈنس موجود ہے اور شناخت نہیں ہو سکا تو یہ سفیشینٹ گراؤنڈ ہوتا ہے اس کی بیل کا، تو وہ اس کے لیے بیل جو ہے وہ ہو جاتی ہے۔
ایک چیز یہاں پہ اور ذکر کرنا چاہوں گا کہ دوران تفتیش جو مدعی کے کیس میں سم ٹائم چیز سامنے آئی ہے جس سے ایک مدعی کے کیس کو نقصان ہوتا ہے، وہ یہ ہے کہ اس سارے پروسیجر سے بچنے کے لیے تفتیشی صاحبان اس کا تتمہ بیان لکھ لیتے ہیں، اور تتمہ بیان میں اس کو اس کا نام اور اس کی ولدیت اور اس کی رہائش کا چونکہ پتہ چل چکا ہوتا ہے کہ یہ کون ہے، تو وہ کہہ دیتے ہیں کہ جی مجھے پتہ چلا ہے کہ میرے اس کیس کے اندر جو نامعلوم ملزم تھا وہ یہ ہے۔ اس کی قانونی طور پہ حیثیت کوئی نہیں ہے۔ تتمہ بیان سے نامعلوم ملزم کو اگر آپ نامزد کر رہے ہیں تو اس کی قانونی طور پہ اہمیت نہ ہونے کی وجہ سے ایک تو اس کو بیل مل جاتی ہے، دوسرا سزا کے بھی بہت کم چانسز ہوتے ہیں۔ تو ضروری یہ ہے کہ اگر ایک ملزم نامعلوم ہے تو تتمہ بیان میں نامزد کرنے کی بجائے اس کی شناخت پریڈ کرائی جائے، اور یہی طریقہ کار ہے۔ شناخت پریڈ جو ہے یہ اس کی کوئی ایویڈنشی ویلیو کی جب ہم بات کرتے ہیں تو یہ کوئی سبسٹینٹیو پیس آف ایویڈنس نہیں ہے، یہ کاربوریٹو پیس آف ایویڈنس ہے، یعنی صرف اس بنیاد پر کوئی اور ایویڈنس اگر ملزم کے خلاف نہیں ہے تو صرف اس بنیاد پر کہ جی شناخت پریڈ میں آئیڈینٹیفائی ہوا ہے تو اس کی بنیاد پر اس کو سزا دینے کے چانسز کم ہوتے ہیں، لہٰذا یہ ایک کاربوریٹری ایویڈنس ہے۔ دوسری چیز یہ ہے کہ شناخت پریڈ کو جلد از جلد منعقد کرنا چاہیے، اس میں جتنا زیادہ ڈیلے ہوگا پروسیکیوشن کے کیس کو اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ہماری اس ڈسکشن سے آپ کو شناخت پریڈ کے بارے میں کچھ چیزیں سمجھنے کا موقع ملا ہوگا۔ اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا، انشاءاللہ آپ سے نیکسٹ لیکچر میں ملاقات ہوگی۔ السلام علیکم۔